مجھے نیند آ رہی ہے۔ مجھے کہاں سونا ہے؟ آخر اس نے اطمینان رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جہنم میں، عریشہ نے اس کی جانب دیکھ کر ہاتھ باندھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ماہر نے لب بھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ میں پہلے کبھی گیا نہیں۔ تمہارے پاس فل ایڈریس ہے تو دے دو گی پلیز؟ ماہر نے بنا غصہ کیے اسی کے انداز میں پوچھا تھا۔ باہر نکلیے۔ عریشہ کی بے حسی پر وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھنے لگا تھا۔ دروازہ وہاں ہے۔ عریشہ نے اس کے یوں دیکھنے پر اشارے سے دروازے کی جانب ہاتھ اٹھایا تھا۔ مجھے پتہ ہے۔ پیروں کا بھی پتہ ہوگا آپ کو۔ انہیں استعمال کر کے باہر جائیں اب۔ عریشہ نے وہی انداز برقرار رکھا۔ وہ ناراضگی دکھا رہی تھی، نہ غصہ۔ اس وقت وہ ہٹلر لگ رہی تھی۔ ماہر اسے دیکھ کر سر نفی میں ہلاتا ہوا باہر نکل گیا تھا، لیکن دروازے میں رک کر اسے ایک بار پھر گھورنا نہیں بھولا تھا۔ وہاں سیڑھیاں ہیں۔ اس کے دیکھنے پر عریشہ دروازہ بند کرنے کے ارادے سے آگے بڑھی تھی۔ پتہ ہے مجھے۔ ماہر نے پہلی بار اسے غصے سے جواب دیا اور اب اسے سچ میں برا لگ رہا تھا عریشہ کا یہ انداز۔ ہاں، آپ کو تو سب پتہ ہے سوائے میرے۔ اور پہلی ہی دفعہ اس نے عریشہ کے لہجے میں ناراضگی محسوس کی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتی ہے۔ بات کرنا تو دور، میری کوئی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے وہ۔ بار بار غصہ کرتی رہتی ہے، گھورتی رہتی ہے، منہ پر دروازہ بند کر دیتی ہے۔ مجھے بہت انسلٹ فیل ہونے لگی ہے اب۔ عریشہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی ماہر کو فون پہ بات کرتے ہوئے دیکھ کے رک گئی تھی۔ وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ تکلیف میں ہے ماہر، دل ٹوٹا ہے اس کا، اور تمہیں اسے سنبھالنا ہوگا۔ اس نے ہمیشہ تمہیں سنبھالا، ہر مشکل سے لڑ کے تمہارا ساتھ دیا، اور اب جب اسے تمہاری ضرورت ہے تو تم اسے اکیلا چھوڑ دو گے؟ رائنا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں نا آپی، میرے لیے بھی بہت مشکل ہے، مگر میں پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کا غصہ، اس کی بے حسی سب اگنور کر رہا ہوں، مگر صرف دادی کے لیے۔ دادی یہ سوچ کر پریشان رہتی ہیں کہ میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ مجھے میری شادی یاد نہیں۔ میں ان کی خاطر ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں، صرف اسی لیے بار بار اسے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن وہ، ماہر کے لہجے میں صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ عریشہ پر وہ کتنا ناراض تھا، لیکن عریشہ کو اس بات سے ٹھیس پہنچی تھی کہ وہ سب دادی کے لیے کر رہا ہے۔ وہ بہت سمجھدار ہے ماہر، میں پہلی بار اسے ایسے دیکھ رہی ہوں، اور شاید اس کی ناراضگی جائز ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد کم از کم وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ میں جانتی ہوں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی نا۔ وہ پیار کرتی ہے تم سے۔ رائنا کی بات پر وہ ایک پل کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ بار بار انسلٹ کرنے کے بجائے میری بات سنتی۔ انسلٹ سے تو یہ جان لیتی ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ ایٹ لیسٹ یہ تو جان لیتی کہ میں کیا سوچتا ہوں، مگر اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا مجھ سے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا تو مجھے بھی فرق نہیں پڑتا۔ ماہر نے لاپرواہی ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ اسے فرق پڑتا تھا۔ عریشہ اس سے آگے مزید سن نہیں سکی اور واپس اوپر چلی گئی تھی۔ ماموں چلیے نا، لوڈو کھیلتے ہیں۔ رائنا سے بات ختم کر کے ماہر وہ سوچتا ہوا بیٹھا تھا جب زیان اس کے پاس آیا تھا۔ کیا لوڈو کھیلوں یار، یہاں میری زندگی سے کھیل رہی ہے وہ اس طرح اپنی سوچوں میں گم بول رہا تھا۔ کون ماموں؟ وہی ہٹلر آف مائی لائف، عریشہ۔ ماہر نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ مامی کو عریشہ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ زیان نے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو کیا تمہاری طرح مامی بولوں؟ پہلے تو آپ ان کو بیوی بولتے تھے نا؟ کیا؟ زیان کی بات پر اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ ہاں، پہلے تو آپ ہمیشہ مامی کو بیوی بولتے تھے، اب کیوں عریشہ بول رہے ہیں؟ ارے یار چھوٹے نواب، تبھی تو میں سوچوں جب بھی اسے اس نام سے بلاؤں تو مجھے کھانے کو کیوں دوڑتی ہے، لیکن بیوی کیسے بلا سکتا ہوں میں اسے بھول گیا تھا کہ اس کے پکارتے ہی عریشہ کا چہرہ کیوں بدل جاتا ہے، جیسے پہلے بولتے تھے۔ پہلے کی بات اور تھی یار چھوٹے نواب۔ اچھا ایک بات اور بتا، اور کیا کیا کرتا تھا میں پہلے؟ ماہر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ پہلے آپ ہمیشہ مجھ سے لڑتے رہتے تھے، نوائس بھی نہیں دیتے تھے۔ یار اپنی شکایتیں لے کر مت بیٹھ جا، پہلے ہی ٹوائز بھی نہیں دیتے تھے۔ یار اپنی شکایتیں لے کر مت بیٹھ جا، پہلے ہی میری زندگی الجھی پڑی ہے اور تجھے کھلونوں کی پڑی ہے۔ یہ بتا عریشہ کے ساتھ میں کیسے رہتا تھا؟ ماہر نے عاجزی سے کہا تھا۔ مامی کے ساتھ تو آپ بہت اچھے سے رہتے تھے، آپ کی بیسٹ فرینڈ تھی نا وہ، ہمیشہ آپ ان کے ساتھ رہتے تھے، کھیلتے بھی ان کے ساتھ تھے، کھاتے بھی ان کے ہاتھ سے تھے، اور مجھے چڑھاتے بھی تھے۔ آخری بات پر اس نے منہ بنایا تو ماہر ہنسے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ سوری یار۔ اچھا بتا مامی کو کیا پسند ہے؟ ماہر نے اس کے گال پہ پیار کرتے ہوئے اسے خود سے لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ تو مجھے نہیں پتا، زیان نے کندھے اچکا دیے تھے۔ میں یہاں نہیں رہ پاؤں گی دادی، مجھے جانے دیں۔ اس نے ماہر کی بات سننے کے بعد وہاں نہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دادی کی خاطر صحیح لیکن سمجھوتا کرے ماہر۔
ایسا مت کہو بیٹا، تمہارے بغیر یہ گھر کچھ بھی نہیں ہے، مت جاؤ۔ دادی ایک ہی بات کیے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں دادی، جس کام کے لیے یہاں رکی تھی وہ ہو گیا ہے، ماہر جی ٹھیک ہو گئے ہیں، اب میں یہاں رک کے کیا کروں گی؟ اب مجھے چلنا ہی چاہیے۔ تم بھلے ہی ماہر کے لیے آئی تھی، لیکن اب مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے بیٹی، تم میری بیٹی ہو، ماہر سے پہلے میرا حق ہے تم پر، میں نہیں جانے دوں گی تمہیں۔ پلیز دادی مت روکیں مجھے، نہیں ہوگا مجھ سے، ہمیشہ ہی مجھے چھوٹا محسوس کروایا گیا، کسی کی زندگی میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، نہ ضرورت، میں بوجھ ہی رہی ہمیشہ، جسے کوئی نہ کوئی برداشت کرتا رہا ہے، یہاں تک کہ میں خود سے بھی ملی، مجھے اتنی اہمیت دیا آپ نے، اتنا پیار دیا جو مجھے شاید زندگی میں بھی نہ ملتا۔ یہ میرے لیے کافی ہے دادی، میں اب اس گھر کا بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں نہیں چاہتی ماہر جی کسی کے لیے اپنی زندگی کا سمجھوتا کریں، انہیں بھی حق ہے اپنی زندگی، اپنی خوشی اپنی مرضی سے جینے کا، میں ان کے قابل نہیں ہوں دادی، وہ مجھ سے بہت اوپر ہیں، ان کی بھی اپنی خواہشیں ہوں گی، کیوں نہ وہ اپنی خواہشیں بھول کے سمجھوتا کر لیں، میں اپنے آپ کو ان پہ تھوپنا نہیں چاہتی۔ دادی غلطی تو میری ہی تھی نا، جو یہ بات بھول کر بھی ان سے محبت کر لی کہ میں ان کے لائق نہیں ہوں۔ اس نے ایک گال صاف کیا تھا، دادی نے بھی کچھ کہنا چاہا لیکن اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ کچھ مت کہیے دادی، بس مجھ سے وعدہ کیجیے آپ ماہر جی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گی، نہ ان سے ناراض ہوں گی، بلکہ ہمیشہ ان کی خوشی میں ہی خوش رہیں گی۔ اس نے دادی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تو انہوں نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ کیا ہوا دادی؟ ماہر نیچے آیا تو دیکھا دادی اداس بیٹھی تھی۔ عریشہ چلی گئی، دادی نے دھیرے سے جواب دیا بنا اسے دیکھے۔ کہاں چلی گئی اور کیوں؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی بلکہ دکھ ہوا تھا۔ پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی، شاید واپس اس دنیا میں چلی جائے، پہلے بھی تو کسی کو اس کی ضرورت نہیں تھی، غلطی کی تھی نا اس نے، اچھی سزا ملی اسے۔ بھلا آج کے زمانے میں خود سے پہلے کوئی دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے؟ مگر اس نے ایسا کیا۔ دن رات تمہارے لیے جیتی رہی، تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے کوششوں پہ کوششیں کرتی رہی، کبھی ہار نہیں مانی اس نے۔ وہ چاہتی تو جا سکتی تھی اسی وقت مجھے چھوڑ کے جب اسے سچ پتہ لگا، لیکن وہ نہیں گئی، تیرے لیے رکی رہی، تجھے بچانے کے لیے۔ دن رات دعائیں کرتی تھی تیرے ٹھیک ہونے کی، ہمیشہ کہتی تھی بس ماہر ٹھیک ہو جائے تو سب صحیح ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہوا، کیا ملا اسے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر کیا کرتی وہ یہاں رہ کر؟ دادی کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اسے ہی ذمہ دار سمجھتی ہیں، لیکن وہ انہیں صفائی نہیں دے سکا تھا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا اسے جانے کو، بلکہ ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہوں اسے منانے کی، سمجھ نہیں آتا کیا اسے۔ ماہر نے دادی سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن دل ہی دل میں عریشہ کی عقل پر افسوس ضرور کیا تھا۔ تائی امی، دروازہ کھلا تو تائی امی کو دیکھ کر اس نے جھجکتے ہوئے پکارا تھا۔ آج بھی اسے ڈر لگ رہا تھا۔ ارے تم یہاں، فائزہ، مائرہ جلدی آؤ، بھئی دیکھو کون آیا ہے، مہارانی صاحبہ تشریف لائی ہیں، ان کے سواگت کے لیے پھولوں کے ہار اور مٹھائی بھی لے کے آنا۔ کہیے مہارانی صاحبہ کیسے آنا ہوا، اور آپ کے پاگل مہاراج کہاں ہیں، انہیں بھی ساتھ لائی ہیں آپ؟ تائی امی نے طنز کے تیر چلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ باختیار رو دی تھی۔ تائی امی، میں مائرہ اور فائزہ بھی وہاں چلی آئی تھی اور عریشہ کو دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ چپ، مجھ سے کوئی رشتہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ بھول گئی اس دن کیسے عزت کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا مجھے، جو یوں منہ اٹھا کے چلی آئی ہے یہاں، اتنے احسان کیے تجھ پر، سب بھول گئی دولت ملتے ہی۔ تائی امی نے اسے اس دن کی بات یاد دلائی تھی۔ کیا ہوا عریشہ، تم اچانک کیسے آ گئی؟ تمہارے سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا کیا؟ میرا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، انہوں نے نہیں نکالا، میں خود چلی آئی ہوں، عریشہ نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ خود چلی آئی؟ تیرے باپ کا گھر ہے نا جو خود چلی آئی، اس پاگل کے لیے مجھے گھر سے نکالا اور اب خود بھی رستے پہ آ گئی ہے تو میری یاد آئی تجھے، لیکن میں اتنی اچھی نہیں ہوں کہ تجھ جیسے کچرے کو اٹھا کر گھر میں لے لوں گی، چل جا یہاں سے۔ میں کہاں جاؤں گی تائی امی، آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ بہت جلدی یاد آئی تجھے، کوئی فائدہ نہیں تو ہم سب کے لیے مر چکی ہے، بہت سالوں تیرا بوجھ اٹھا لیا، اب کہیں اور جا کے منہ چھپا، اور اگر کوئی نہیں رکھتا تجھے تو جا کنویں میں ڈوب جا۔ تائی امی نے دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے انہیں روکنا چاہا
کتنا بھی کچھ کر لیں لیکن اس کے پاس کوئی اور دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا، سب سہ کر بھی اسے یہی رہنا تھا۔ نہیں تائی امی، ارے ہٹ! اس کے روکنے پر تائی نے اس کا بازو پکڑ کے اسے پیچھے دھکیل دیا تھا اور وہ نیچے گرنے کے بجائے کسی سے جا لگی تھی۔ سر اٹھا کے اس نے ماہر کا چہرہ دیکھا۔ اس کی روتی آنکھیں دیکھ کر ماہر کو تکلیف ہوئی تھی۔ لیجیے مہارانی، مہاراج بھی چلے آئے اپنی بیگم کے پیچھے۔ اسی کے لیے مجھے بے عزت کیا تھا نا تو نے؟ نکل جا اس پاگل کو لے کے یہاں سے، اور آئندہ ہماری دہلیز پر کبھی قدم مت رکھنا ورنہ کسی کچرے کی گاڑی میں پھینکوا دوں گی تجھے۔ بس تمیز سے بات کیجیے، ماہر نے اس کے مقابل آتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ لیجیے ان کی بھی سنیے، چاہو نہیں کرتی تمیز سے بات، کیا کر لو گے؟ اس دن کی طرح سر پھوڑ دو گے میرا؟ وہ تمہارا گھر تھا اس لیے وہاں شیر بن گئے تم، یہاں کچھ نہیں کر پاؤ گے تم۔ تائی امی نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا تو اس نے عریشہ کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے یاد تو نہیں کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہے، لیکن جان کے خوشی ہوئی کیونکہ آپ اسی لائق ہیں، اور اگر آپ نے عریشہ کے اب کچھ کہا نا تو آپ کے بڑے ہونے کا لحاظ نہیں کروں گا، نہ عورت ہونے کا۔ اگر اتنا ہی تجھے پیار ہے اس سے تو کیوں اسے سڑکوں پہ چھوڑ دیا؟ اسے لے جا اپنے ساتھ۔ لے کر ہی جاؤں گا، کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری بیوی اس گھٹیا جگہ پر یا آپ جیسے گھٹیا لوگوں کے بیچ رہے جن کو نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ رشتوں کا لحاظ۔ پتہ نہیں کیسے اتنے وقت تک جھیلتی رہی آپ سب لوگوں کو۔ مجھ سے تو آپ کی شکل برداشت نہیں ہو رہی، اور آپ فکر مت کیجیے، آج کے بعد عریشہ اس گلی میں بھی قدم نہیں رکھے گی۔ آپ کے دروازے تک آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ چلو یہاں سے، ماہر اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے کہا اور عریشہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ کافی دیر بعد وہ کچھ بولا تھا، وہ بھی بنا اس کی جانب دیکھے۔ عریشہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ سلو کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن اب بھی اسے نظر انداز کیے بیٹھی تھی۔ ناراضگی صاف چہرے سے جھلک رہی تھی۔ عریشہ، وہ اب کچھ اور مزید پوچھتا کہ عریشہ نے ٹیپ کا بٹن دبا کر گانا شروع کر دیا تھا تاکہ اس کی بات نہ سننی پڑے۔ ماہر بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسے واپس لینے آنے کا اچھا صلہ دے رہی تھی وہ اسے، لیکن آج یہ حالات بھی تو ماہر ہی کی وجہ سے آئے تھے نا۔ اس نے کتنی امیدیں کی تھی ایک خوشحال زندگی کی، اور سب ٹوٹ گئی تھیں۔ آج تائی امی کو موقع اس نے دیا تھا بے عزت کرنے کا۔ عریشہ کا دھیان تائی امی کی باتوں سے ہٹ کر گاڑی میں بجتے گانے کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے لفظ جیسے اس کے دل کی آواز تھے۔ تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا۔ ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے، مگر پھر آرزوؤں کا بکھرنا بھی ضروری تھا۔ تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے ماہر کی جانب دیکھا اور اس کی نظروں کو محسوس کر کے ماہر نے اسے۔ عریشہ کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، لیکن اسے رگڑتے ہوئے اس نے چہرہ کھڑکی کی جانب کر لیا تھا۔ عریشہ کو ہر لمحہ یاد آنے لگا جب وہ دور ہو کے بھی اس کے قریب تھا اور آج قریب ہو کے بھی دور لگ رہا تھا۔ عریشہ نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے ٹیپ بند کر دیا تھا۔ وہ کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی کیونکہ اسے ماہر کی ہمدردی نہیں چاہیے تھی، اسے جو آج کل وہ اسے دے رہا تھا۔ گاڑی کو بریک لگا تو ماہر نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے دادی کی خاطر ہی لینے آئے ہیں۔ آپ فکر مت کیجیے، اس رشتے کو نبھانے کے لیے آپ کو سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی زبردستی کرے گا آپ کے ساتھ۔ میرا ہونا نہ ہونا ایک ہی برابر ہے۔ مجھے آپ کسی بے جان کی کرسی ٹیبل کی طرح سمجھ سکتے ہیں جس کا آپ کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، عریشہ نے دھیرے سے کہا، اور ماہر کا دل کیا کہ اس کے منہ پر 2 تھپڑ مارے، مگر اس نے اپنے غصہ کنٹرول کرتے دھیرے سے پوچھا تھا، دیوار سمجھ سکتا ہوں تمہیں؟ اس کے پوچھنے پر عریشہ نے سوالیہ نظروں سے اسے کہا تھا، کیونکہ تمہاری باتیں سن کر میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنا سر پھوڑ لوں، اور تمہاری جتنی سخت دیوار ہمارے گھر میں سے ایک بھی نہیں ہوگی۔ اس بار وہ غصے سے چیخ کر بولا تھا، اور عریشہ ڈر کے پیچھے ہوئی تھی اور وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ کیسی ہو عریشہ بھابھی؟ سکندر نے بھابھی پہ زور دیا تھا اور اس کی آواز سن کر عریشہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیوں فون کیا؟ یاد آ رہی تھی تمہاری، کافی دن ہو گئے تھے تمہیں دیکھے ہوئے۔ بکواس بند کرو سکندر اور فون رکھو، عریشہ نے غصے سے کہا تھا۔ یار بات تو سنو، ایسے ناراض ہونا اچھا ہے نہیں لگتا۔ اچھا لگتا ہے کیا؟ عریشہ اس کی ڈٹائی پر سلگ کے رہ گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے سکندر اتنی آسانی سے اپنی انسلٹ کو بھول جائے گا؟ تمہارا وقت ختم ہو گیا عریشہ، اب میری باری ہے، بس ایک اور وار اور سارے حساب برابر۔ سکندر اب سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ کتے کی دم ہو تم، تیری کی تیری، عریشہ نے بیزاری سے کہا تھا، اور ماہر اسے کسی سے ایسے باتیں کرتے دیکھ کر اوپر جاتے جاتے رک گیا تھا۔
کیا کروں یار، مجھے ہارنا بالکل پسند نہیں، خاص کر لڑکیوں سے تو بالکل بھی نہیں۔ پہلے تو صرف میری نظر تم پر تھی، لیکن تم نے جو مجھے چیلنج کیا ہے نا، اس کے بعد تو میری ضد بن گئی ہو، اور سکندر اپنی ضد پوری کر کے رہتا ہے۔ کیا کہا تھا تم نے کہ کسی طلاق شدہ یا بیوہ کا دل تھام لوں، کا ہاتھ تھام لوں؟ لو یہی نا، میرا دل تو تمہارے ہی دامن کا دیوانہ ہے۔ کیوں نہ ماہر کو مار کر تمہیں بیوہ کر دوں، اور تب تو تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی نا۔ بکواس بند کرو، یقین نہیں ہوتا کہ کوئی اتنا ڈھیٹ اور کمینہ بھی ہو سکتا ہے۔ شرم نام کی تھوڑی سی بھی چیز باقی ہو تو ڈوب مرو، عریشہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ ماہر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کس سے اتنے غصے میں بات کر رہی ہے۔ بکواس ہے یا سچ، یہ تو تمہیں پتہ چل جائے گا جب ماہر کی لاش تمہارے سامنے ہوگی۔ بہت گھمنڈ ہے نا تمہیں اس کی بیوی ہونے پر، اس گھمنڈ کو ہی ختم کر دوں گا میں۔ بہت حفاظت کر لی تم نے اس کی، اب بچا سکتی ہو تو بچا کر دکھاؤ اپنے سکندر سے۔ سکندر کمینگی سے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ تمہاری اوقات نہیں ہے سکندر کہ میرے ہوتے ہوئے تم ماہر کی کوئی خراش بھی پہنچا سکو۔ یہ گھمنڈ کبھی نہیں ٹوٹے گا، نہ ہی تمہاری گھٹیا چالیں کامیاب ہوں گی۔ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، ماہر کی سانسیں نہیں رکیں گی۔ میں ان پر کوئی خطرہ نہیں آنے دوں گی۔ تم میں جتنی طاقت ہے، جتنی ضد ہے، لگا کر دیکھ لو، میری محبت کے آگے جیت نہیں پاؤ گے تم۔ اس کے منہ سے سکندر کا نام سن کر وہ حیران ہوا تھا، لیکن عریشہ کی باتیں اس کا ذہن کسی اور ہی جانب لے گئی تھیں۔ ایک بار اور، عورت کبھی کمزور ہوتی ہے، عورت بہت کمزور ہوتی ہے۔ ایک مرد کے لیے اسے ہرانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب بات اس کی عزت پر، محبت پر آتی ہے تو وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتی ہے۔ اس نے فون بند کر کے رکھا تھا اور پیچھے پلٹی تھی، ماہر کو دیکھا جو اس کے پاس آ رہا تھا۔ سکندر، کیا کہا اس نے؟ ماہر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، عریشہ نے کچھ سوچا کہ کیوں اسے بتا کر پریشان کرے، اس لیے کہتی ہوئی وہاں سے جانے لگی، لیکن ماہر نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا، روک لیا تھا۔ ہر بات پر منہ پھیرنا بند کرو، بتاؤ کیا کہہ رہا تھا سکندر؟ وہ سختی سے بولا تھا۔ ایسے ہی فضول دھمکیاں دے رہا تھا کہ آپ کو مار دے گا، وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولی تو ماہر نے ایک گہری سانس لی تھی۔ آپ ٹینشن مت لیں، میں جانتی ہوں مجھے ڈرانے کے لیے بس ایسا کہہ رہا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ عریشہ کو پتا تھا ماہر کو سب سے زیادہ اپنے بھائی کی سوچ پر دکھ ہوگا، اس لیے وہ جلدی سے بولی تھی۔ وہ دادی کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا اور ان سے بات کر رہا تھا، انہیں وہ حادثے کے بارے میں بتا رہا تھا جب 2 سال پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس دن اس نے نفیسہ اور سکندر کی باتیں سن لی تھی اور اسے بہت دکھ ہوا تھا کہ وہ لوگ صرف اس سے اپنے پن کا ناٹک کر رہے تھے، لیکن انہیں صرف دولت چاہیے تھی۔ اس نے نفیسہ سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن نفیسہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل کر گھنٹوں تک سڑکوں پر بھٹکتا رہا تھا، پھر ایک فیصلہ کر کے وکیل سے ملا تھا اور پراپرٹی کے پیپرز نفیسہ کے نام بنوائے تھے، لیکن وہ اس وقت ان پر سائن نہیں کر سکا تھا۔ جب وہ یہ بات نفیسہ کو بتانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، راستے میں ایک ٹرک نے اس کی گاڑی کو زور سے ٹکر ماری تھی اور اس کے بعد ماہر کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ یہ سکندر نے اس ڈر سے کیا تھا کہ ان کی حقیقت جاننے کے بعد وہ کہیں ماہر انہیں گھر سے باہر نہ نکال دے، لیکن نفیسہ نے اسے بتایا کہ ماہر کو مرنے نہیں دے سکتے، اسے بچانا ہوگا تو وہ اسے خود ہسپتال لے گیا اور وہ لوگ وہی رکے رہے جب تک ماہر کا علاج چلتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا اور اس نے اپنے سامنے نفیسہ کو پایا تو اس نے کوشش کی تھی ٹوٹے لفظوں میں یہ بتانے کی کہ وہ دولت نہیں چاہتا، اس لیے سب اس کے نام کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے بولنے میں تکلیف تھی، اس لیے ٹھیک سے بول نہیں پایا تھا۔ تب سکندر اندر آیا تھا اور یہ بتاتے ہوئے ان کی سلامتی کے لیے ماہر کا سب کچھ بھولنا بہت ضروری ہے۔ اس نے ایک انجیکشن اس کے بازو میں لگایا تھا اور وہ آنکھیں بند ہونے تک نفیسہ کو دیکھتا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا تھا تو 2 سال بعد ہی ہوش میں آیا ہے۔ شاید آج سکندر کی بات جان کر وہ بہت دکھی ہو گیا تھا، تبھی اس کے چہرے پر اداسی نظر آ رہی تھی۔ عریشہ دادی سے کچھ فاصلے پہ بیٹھی ہوئی تھی، صوفے پر کہنی رکھ کر گال پر ہاتھ رکھ کے وہ اس کی نظریں ماہر پر جمی ہوئی تھی، دھیان اس کی باتوں سے زیادہ اس کے لب و لہجے پر تھا۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ بیٹا، پچھلی باتوں کو یاد کرنے سے صرف تکلیف ہی ملتی ہے، اب صرف آگے دیکھو۔
دادی اس کی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ تب عریشہ کو دیکھا جو اب اس انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر کی نظروں کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اسی طرح اس پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ ماہر کو حیرت ہوئی اور دادی نے بھی دیکھا تو دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ شاید انہیں وہاں سے اٹھ کر جانا ہی ٹھیک لگا، تب بھی وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ لیکن عریشہ کا اس بات پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ماہر بنا ہنسے نہیں رہ سکا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا تھا اور اسی کے انداز میں چہرہ ہتھیلی پر رکھے اسے دیکھنے لگا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے سیدھا ہو کے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے گیا تھا۔ دھیرے سے اطراف میں نظر گھما کر دیکھا کہ کوئی موجود تو نہیں اور اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا، لیکن اس کا ہاتھ محسوس کرتے ہی عریشہ ہوش میں آئی تھی اور فوراً سیدھا ہو کے پیچھے ہوئی اور صوفے کے کونے سے لگ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ گھبرا کے بولی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اس کے گلے میں بڑھتی گہرائی سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ تم مجھے دیکھنا چاہ رہی تھی نا، اس لیے میں قریب آ گیا تاکہ تمہیں دیکھنے میں آسانی ہو۔ میں کیوں آپ کو دیکھوں گی؟ اور دادی کہاں ہے؟ وہ اس آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے بولی تھی۔ اتنی بے شرمی سے تو مجھے گھور رہی تھی، بیچاری دادی خود ہی اندر چلی گئی شرم کے مارے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا اور عریشہ نے خود کو کوسا کہ دادی کیا سوچ رہی ہوں گی اس کے بارے میں۔ اوف، وہ پریشان ہو گئی۔ ماہر مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اتنا دل کر رہا ہے مجھے دیکھنے کا؟ میں ہٹتا ہی نہیں تمہاری نظروں سے دور۔ ماہر شرارت سے بولا تھا اور عریشہ گھبرا گئی تھی۔ مزید پیچھے ہونے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ ماہر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ عریشہ، میں کافی ٹائم سے کہیں باہر نہیں گیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہم آج شام ساتھ میں کافی پینے جا سکتے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ جی نہیں، مجھے بہت کام ہے، عریشہ نے انکار کرتے ہوئے کہا، اور ماہر کا اب تک موڈ خراب ہو گیا تھا۔ ہاں، میں بھول گیا تھا، رانی وکٹوریہ پوری ریاست کی ذمہ دار جو ہے، وہ خود سے بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا آپ نے؟ وہ جاتے جاتے رکی تھی۔ نہیں، ہاں کہا، وہ پہلے انکار کر کے پھر ہاں بولا۔ عریشہ اسے الجھن سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ دادی کو بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہارے بارے میں کہ تم بہت سمجھدار ہو۔ وہ غصہ کنٹرول کے اطمینان سے بولا تھا۔ آپ مجھے بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ عریشہ نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے حیرت اور غصے سے کہا تھا۔ بالکل نہیں، میری اتنی مجال کہ میں تمہیں بیوقوف کہوں؟ بیوقوف تو میں ہوں جو یہاں کھڑا ہو کے تم سے بات کر رہا ہوں۔ ماہر نے دانت پیستے ہوئے اپنی آخری بات مکمل کی اور وہاں اوپر پیشانی کے بالوں پر پھونک ماری اور پلٹ کر باہر جانے لگا۔ عریشہ اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ماہر جی، کچھ یاد آنے پر اس نے ماہر کو آواز دی اور اس کے پاس آئی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ جہنم میں، ماہر نے بنا دیکھے غصے سے کہا اور اس کے روٹھے انداز پر وہ بغیر مسکرائے نہیں رہ سکی تھی، لیکن جلد ہی ضبط بھی کر گئی تھی۔ آپ باہر مت جائیں، گھر پہ ہی رہیں۔ اور گھر پہ رہ کے کیا کروں یہ بھی بتا دو، کیونکہ اس گھر کی ٹیبل کرسیاں تو مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کریں گی، ہے نا؟ وہ جل کے بولا تھا۔ سکندر نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ آپ کو، اس نے وجہ بتائی لیکن بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے، اس لیے آپ باہر نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ اس کے الفاظ میں اپنے لیے پیار اور فکر دیکھ کر ماہر کا غصہ کہیں کم ہو گیا تھا۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا، اب میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ رک جائیں ماہر جی، میں جانتی ہوں آپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے اور میں کوئی زبردستی بھی نہیں رکی ہوں آپ کے ساتھ، لیکن کم از کم خود سے جڑے لوگوں کی فیلنگز کی تو قدر کر سکتے ہیں نا آپ۔ دادی، رائنا آپی، آپ کو کچھ ہو گیا تو انہیں دکھ ہوگا۔ عریشہ نے اس کی بات کا کوئی اور مطلب نکالا تھا۔ اوہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ماہر نے حیران ہوتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اسے بات کاٹ دی تھی۔ میں جانتی ہوں مجھے کوئی حق نہیں ہے دخل دینے کا، لیکن میں آپ کی حفاظت کے لیے کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو گھر میں ہی رہیے گا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے جا چکی تھی اور ماہر اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کا دماغ خراب ہے، کون سی بات کو کہاں لے جاتی ہے، سامنے والے کو موقع تک نہیں دیتی اور خود شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ سب فضول کی باتیں کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ میں نے ایسا بھی تو کچھ غلط نہیں کہہ دیا تھا۔ اس کی بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ صرف اسے تسلی دینا چاہتا تھا کہ اب وہ ٹھیک ہے اور مشکلوں کا سامنا کر سکتا ہے، لیکن عریشہ کی باتیں اس کا دل دکھا گئی تھیں۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اس لیے وہ عریشہ کی بات نہ مانتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔
فون پر اسے خبری نے بتایا تھا کہ ماہر ابھی ابھی کہیں جانے کے لیے نکلا ہے، تو اس نے ٹھیک ہے کہہ کے فون بند کیا اور ڈراز سے بندوق نکال کر اپنے پاس رکھتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ کہاں جا رہے ہو سکندر؟ نفیسہ نے اسے بندوق رکھتے دیکھ لیا تھا، اس لیے گھبرا کر پوچھا تھا۔ ماہر کو جان سے مارنے، اس نے 2 ٹوک جواب دیا اور آگے بڑھا تھا۔ سکندر تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، جو بھی ہو وہ بھائی ہے تمہارا۔ نفیسہ نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے روکا تھا۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، وہ صرف میرا دشمن ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے میں سکون سے نہیں رہ پاؤں گا، اسے مرنا ہی ہوگا۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ عالیہ بھی اپنے روم سے باہر آئی تھی۔ نہیں بیٹا، ایسا مت کرو، میں نہیں چاہتی کہ اس کا قتل کر کے تم مجرم بنو۔ اب ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ تو ہے، کوئی کمی نہیں ہے، پھر کیوں اپنی ضد میں آ کے مصیبت کو بلا رہے ہو؟ نفیسہ نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ موم، یہ ایموشنل باتیں میرے ساتھ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ میں ماہر جیسا بیوقوف نہیں ہوں، میں اپنا صحیح غلط سمجھتا ہوں، اس لیے آپ کو میرے معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں سکندر، وہ جانے لگا تو نفیسہ نے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ موم، ہٹ جائیں، میرے راستے میں مت آئیں، میں ماہر کو نہیں چھوڑنے والا۔ اس نے نفیسہ کا بازو پکڑ کے اسے سائڈ پہ کیا تھا اور وہ دیوار سے لگی اسے حیرت سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عالیہ نفیسہ کا پاس آتے ہوئے اسے روتے دیکھ رہی تھی۔ میں کیا اسے کچھ کہوں؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اسے اس کھائی میں دھکیلا ہے۔ نفیسہ کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ موم، مجھے جانا چاہیے، پتہ نہیں سکندر بھائی کیا کرنے والے ہیں، عالیہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں چل، میں بھی چلوں گی۔ نفیسہ بھی آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عریشہ، میں عالیہ بول رہی ہوں۔ عریشہ نے عالیہ کی آواز سنی تو حیران ہوئی تھی۔ ہاں بولو، عالیہ کے لہجے میں پریشانی محسوس کر کے وہ بنا غصے کیے بولی تھی۔ ماہر بھائی کہاں ہے؟ ان کی جان کو خطرہ ہے، عالیہ نے جلدی سے پوچھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عریشہ نے الجھن سے پوچھا تو عالیہ نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ عریشہ کے پاؤں تلے سے زمین ہلنے لگی تھی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور فون اسے اسی طرح چھوڑ کر ننگے پاؤں باہر کی جانب بھاگی تھی۔ ماہر کی گاڑی کے ٹھیک سامنے آ کر سکندر نے گاڑی روکی اور اتر کر باہر آیا تھا۔ ماہر بھی گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ وہ ایک سنسان علاقہ تھا، وقفے وقفے سے گاڑیاں آتی جاتی تھی، اس لیے سکندر اس جگہ روکا تھا تاکہ کوئی بیچ میں نہ آئے۔ ماہر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سکندر نے بندوق نکال کر اس کے اوپر تان دی تھی۔ ماہر کو حیرانگی سے زیادہ دکھ ہوا تھا۔ تیار ہو جاؤ اپنے پیارے ابو جان کے پاس جانے کے لیے۔ اگر تمہیں میرے مرنے سے خوشی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، مارو مجھے، لیکن کیا میں ایک بار جان سکتا ہوں کہ اتنی نفرت کیوں ہے تمہیں مجھ سے؟ میں نے تمہیں ہمیشہ سگے بھائی سے بڑھ کر سمجھا ہے، پھر کیوں تم مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو؟ ایک نہیں، ہزار وجہ ہے اس کی۔ تمہاری وجہ سے ہمیشہ ہی مجھے نیچے رہنا پڑا ہے، کسی کے پاس کوئی ویلیو نہیں تھی میری، سب کے لیے بس ایک ہی نام تھا، ماہر۔ تمہارے آگے مجھے کبھی امپورٹنس نہیں دی گئی، یہاں تک کہ خود میرے باپ نے بھی مجھے کبھی اپنے بیٹا نہیں سمجھا۔ پیار کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ تم تھے نا ان کے بیٹے، تو میں تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے لیے۔ تم پاپا کو کبھی سمجھ نہیں پائے سکندر، وہ مجھ سے زیادہ تمہیں چاہتے تھے۔ ماہر اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ اچھا، تبھی مجھے ہر بات پہ ڈانٹتے تھے، کبھی پیار سے بات نہیں کرتے تھے، اور ایک دن ساری جائیداد اٹھا کر تمہارے نام کر دی، اکیلے تمہارے نام۔ دولت محبت کی ضمانت نہیں ہے سکندر، اس بات سے تم یہ طے نہیں کر سکتے کہ وہ تم سے پیار نہیں کرتے تھے، انہوں نے کچھ سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا، اور اب تمہیں سب مل تو چکا ہے نا، تو اب کیا چاہتے ہو؟ ماہر جانتا تھا سکندر کو بگڑتا دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، لیکن اسے بات اس کے جانے کے بعد پتہ چلی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔ تمہاری موت، تمہارے خون سے ہی مجھے سکون ملے گا، آج تک کی ہر بات کا بدلہ لینے کے لیے، مجھے ہمیشہ نیچا دکھانے کے لیے، مجھ سے ہمیشہ میرا حق چھیننے کے لیے، اور عریشہ کو سبق سکھانے کے لیے، اسے بتانے کے لیے کہ سکندر کوئی برا نہیں کر سکتا۔ تمہیں مرنا ہوگا ماہر۔ سکندر نے ایک بار پھر گن اس کے آگے کر دی تھی، اور ماہر کو جانے کیوں یہ غلط فہمی تھی کہ وہ اسے نہیں مارے گا، تبھی وہ سکون سے کھڑا رہا، لیکن سکندر نے گولی چلائی تھی اور سیدھا اس کے دل پر چلائی تھی، لیکن اس کے دل کو چھو کر نہیں پائی، کیونکہ نفیسہ نے سکندر کو دھکا دیا تھا اور وہ زمین پہ گرا تھا۔ گولی ماہر کے دائیں بازو کو چھو کر گزر گئی تھی۔ اس نے کافی گہرا گھاؤ دیا تھا، اس کی سفید آستین سرخ ہو گئی تھی۔ "What the hell is this, Mom?"
یہ کیا کیا آپ نے؟ سکندر اٹھ کر نفیسہ کی جانب غصے سے بڑھا تھا۔ بھائی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ماہر نے گاڑی کا سہارا لیا تھا۔ عالیہ نے اسے سنبھالتے ہوئے پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا، لیکن درد اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں تمہیں ایسے نہیں کرنے دوں گی سکندر۔ نفیسہ نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ بیچ میں مت آئیے گا۔ اچانک اتنی ممتا کہاں سے جاگ گئی آپ میں جو آپ اسے بچانے کے لیے پیچھے پڑی ہیں؟ آپ نہیں جانتی اسے دیکھ کر مجھے کتنا غصہ آتا ہے، مجھے کتنی نفرت محسوس ہوتی ہے اس سے۔ اس نے صرف ماہر کی جانب دیکھا تھا اور زمین سے بندوق اٹھا لی تھی۔ سکندر، نفیسہ نے اسے روکنا چاہا تھا لیکن اس کے سر پر خون سوار تھا۔ تبھی اس نے بندوق اٹھا کر ماہر کی جانب بڑھائی تھی۔ نفیسہ نے اس سے بندوق چھیننی چاہی تو اس نے نفیسہ کو زور سے دھکا دیا تھا جس سے وہ زمین پر جا گری تھی۔ ہٹ جائیے موم۔ سکندر، نفیسہ کو گرتے دیکھ کر ماہر غصے سے چلایا تھا، اس کا کالر پکڑ لیا تھا۔ نفیسہ کو عالیہ نے اٹھایا تھا۔ بس بہت ہو گیا، کمینے پن کی بھی حد ہوتی ہے۔ موم کو دھکا دینے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ ماہر نے کالر سے اسے کھینچ کر غصے سے کہا تھا۔ تمہیں کیا لینا دینا؟ میں دھکا دوں، ہاتھ اٹھاؤں، ماروں؟ میری مرضی۔ میری ماں ہے وہ میری بھی ماں ہے اور میں تمہیں ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنے دوں گا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے بھی اس کے کالر پکڑتے ہوئے کہا۔ سکندر نے اسے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہوا تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ اب کی بار وہ غصے سے آگے اس کی جانب بڑھا تھا، اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی پکڑ کر اس کے منہ پہ مکہ رسید کیا تھا۔ سکندر نے بھی اس پہ وار کیا تھا۔ ماہر نے اسے گاڑی کی طرف دھکیلتے ہوئے ایک کے بعد کئی ایک لاتے اور گھونسے اس کے پیٹ اور منہ پر جڑ دیے تھے۔ سکندر نے ایک موقع پا کر اسے زور سے زمین پر دھکیلا جس سے اس کا سر پتھر سے ٹکرایا تھا اور خون بہنے لگا تھا، مگر وہ اس درد کو برداشت کرتے ہوئے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ اور عریشہ وہاں پہنچی تو یہ منظر دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ اوپر سے ماہر کی پیشانی سے بہتا خون اور خون سے بھیگی آستینیں، اس کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ماہر جی؟ وہ اس کی جانب بڑھی تھی لیکن ماہر دیوانہ وار سکندر کو مارنے میں مصروف تھا۔ سکندر بھی موقع پاتے ہی وار کر دیتا لیکن اس کی شاید ہمت جواب دے گئی تھی، تبھی وہ نڈھال سا ہو کے ایک وار سے ہی زمین پر جا گرا تھا۔ ماہر نے اس کا کالر پکڑ کر اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر اس کے منہ پر مارا تھا اور وہ دوبارہ زمین پر گرا تھا۔ ماہر نے اسے پھر سے اٹھایا۔ سکندر کوئی بھی وار کرنے کے لائق نہیں بچا تھا، اس کی آنکھیں بھی بند ہونے لگی تھی۔ ماہر جی چھوڑ دیجیے اسے۔ عریشہ نے سکندر کی حالت دیکھ کے ماہر کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ نفیسہ اور عالیہ شاید اسے روکنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ ماہر کے ہاتھ سے خون بہنے میں اور روانی آ چکی تھی، اس کی ہتھیلی سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ وہاں لوگ رک رک کر دیکھنے لگے اور کافی لوگ بھی جمع ہو چکے تھے۔ انسانیت تو بھول ہی چکے تھے، اب جانور بھی بن چکے ہو تم، اور جانوروں کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ماہر نے ایک بار پھر اسے مار کر گرایا تھا اور پھر کالر پکڑ کے اٹھایا تھا۔ ماہر جی چھوڑیے، بھائی ہے یہ آپ کا۔ ایک بار پھر اس پر وار کرتا عریشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ یہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا عریشہ، اتنا گھٹیا، اتنا کمینہ، اس کے دماغ میں اتنی گندگی بھری ہو سکتی ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اس غلطی کی جو یہ بچپنا سمجھ کے سب نظر انداز کرتا چلا گیا۔ اگر پہلی ہی غلطی پہ اسے 2 تھپڑ لگاتا تو آج یہ اتنی دور تک نہ نکلا ہوتا۔ اس نے سکندر جو زور کا دھکا دیا تھا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر زمین پہ گرا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ پولیس کی گاڑیاں وہاں آئی تھیں، شاید لوگوں میں سے کسی نے انہیں خبر کر دی تھی۔ نفیسہ نے سکندر کا بازو پکڑ کے اسے اٹھایا تھا۔ انسپکٹر صاحب گرفتار کر لیجیے اسے، اس نے ماہر خان کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ سکندر کو اس نے انسپکٹر کے حوالے کیا تھا۔ عریشہ اور ماہر نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ سکندر کو گرفتار ہوتے دیکھ رہی تھی اور عریشہ نے ماہر کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر کہیں چوٹیں لگی ہوئی تھیں اور پریشانی سے بہتے خون کی لکیریں تھوڑی تک آ رہی تھیں۔ ماہر جی یہ چوٹ، عریشہ نے اسے کہنا چاہا لیکن اس کا دھیان نفیسہ کی جانب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ کیا محسوس کر رہی ہوگی۔ پلیز ماہر جی آپ پہلے ہاسپٹل چلیں، بہت خون بہہ رہا ہے، عریشہ نے اس کا بازو تھامتے ہوئے کہا تھا۔ نفیسہ نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں بیٹا چلو، نفیسہ نے اسے ہوش دلایا تھا تو وہ آ کر عریشہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ موم آپ نے سکندر کو؟ ڈاکٹر نے اس کی ڈریسنگ کر دی تھی۔ عالیہ اور نفیسہ وہیں موجود تھی جب ماہر نے کہا تھا۔ اس لائق ہے وہ؟
اگر آج بھی اسے سزا نہیں دی گئی تو کبھی اپنی غلطی نہیں سمجھ پائے گا۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی بے مول نہیں ہوتی۔ نفیسہ نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا تھا۔ عریشہ کو یقین نہیں ہوا تھا کہ وہ یہ بات کہہ سکتی ہیں، تب بھی اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی تھی۔ میں جانتی ہوں مجھے کوئی حق نہیں ہے یہ سب کہنے کا، کیونکہ جڑ تو میں ہی ہوں۔ میں نے ہی اس کے ذہن میں نفرت کے بیج بوئے تھے۔ یہ پھل تو ملنا ہی تھا۔ جو کوئی ماں نہیں کرتی وہ میں نے کیا۔ اپنے بچوں کی زندگی خراب کی ہے میں نے۔ انہیں دولت کے لالچ میں انسانیت سے دور کر دیا۔ نفیسہ عریشہ اور ماہر دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی اور آ کر ماہر کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری ماں کوئی بھی بہت اچھی اور نیک ہوئی عورت رہی ہوگی ماہر، تبھی تو تم اتنے نیک ہو۔ مجھ جیسی عورت کی اولاد تو سکندر جیسی ہو سکتی ہے۔ انسان کو اس کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے۔ شاید یہی میری سزا ہے کہ میں اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھوں۔ تم نے ہمیشہ مجھے اپنی ماں سمجھ کر پیار کیا، لیکن میں نے کبھی تمہیں اپنا بیٹا نہیں سمجھا۔ شاید اسی لیے آج مجھے میرے بیٹے نے اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھا۔ وہ روتے ہوئے ماہر کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ ماہر نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھ سے اچھی تو یہ لڑکی ہے جو کچھ دن پہلے ہی تمہاری زندگی میں آئی ہے، لیکن تمہارے لیے سب سے لڑ گئی۔ چند دن میں ہی اس سے اپنے رشتے کو حق سے زیادہ نبھایا اس نے، اور میں برسوں میں بھی کبھی اس کے لیے خود کو تیار نہیں کر سکی۔ پیار ایسا ہوتا ہے ماہر پے قرض، انہوں نے عریشہ کی جانب دیکھ کر کہا تھا، اور ماہر نے صرف ایک پل کے لیے عریشہ کو دیکھ کر نظریں ہٹا لی تھی۔ اللہ تو شاید ہی مجھے معاف کرے۔ ہو سکے تو تم دونوں مجھے معاف کر دینا، شاید میرے گناہ کچھ کم ہو جائے۔ نفیسہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں مام پلیز، معافی نہیں مانگنی، مجھے گناہ گار مت کیجیے۔ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے آپ سے۔ آپ نے میری زندگی میں ماں کی کمی کو پورا کیا ہے، اور میں اس قرض کو جان دے کر بھی نہیں چکا سکتا۔ ماہر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ کس مٹی کے بنے ہوئے ہو تم؟ تمہیں غصہ نہیں آتا مجھ پہ؟ نفیسہ نے پیار بھرے لہجے میں کہا، اور ماہر ان کے گلے لگ گیا تھا۔ آج حقیقت میں نفیسہ شرمندہ تھی۔ ان کے دل میں پچھتاوا تو اسی دن تھا جب ماہر واپس آیا تھا، لیکن آج سکندر کو ایک بڑے مستقبل کی جانب دیکھ کر شدت سے اپنے گناہوں کا احساس ہو رہا تھا۔ ماہر کی نظر بھی اس وقت کی قدر بھی نفیسہ اس سے الگ ہو گئی وہاں سے اسے اپنے گناہوں کا احساس ہو رہا تھا، اور ماہر کی قدر بھی۔ نفیسہ اسے الگ ہو کر وہاں سے اٹھی اور عریشہ کے پاس آئی تھی۔ معاف کر دینا مجھے۔ ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کو ایک ایسی بیوی ملے جو اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دے، اس کے لیے پوری دنیا کو بھول جائے۔ تم بالکل ویسی ہی ہو، لیکن میں اچھی ماں نہیں ہوں تو کیسے تمہاری قدر کرتی؟ معاف کر دینا بیٹا مجھے، ہم گنہگار ہیں تمہارے۔ نفیسہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ عریشہ اسے جتنا جانتی تھی تو اس کا یقین نہ کرتی، لیکن نفیسہ کی آنکھوں میں پشیمانی کے آنسو دیکھ کر وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پائی تھی، اور ان کے گلے لگ گئی تھی۔ عالیہ ماہر کے پاس آئی اور اس کے گلے لگی تھی۔ عالیہ، مام کو لے کر گھر جاؤ۔ مام، آپ گھر جا کے ریسٹ کیجیے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ نفیسہ کو پریشانی میں دیکھ کر اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا۔ عالیہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے کر چلی گئی تھی، اور عریشہ نے اس کے جانے کے بعد رائنا کو فون کر کے صحیح صورتحال بتا دی تھی۔ رائنا کو فون کرنے پر سب بتانے کے بعد وہ واپس اندر آئی۔ ماہر اسی انداز میں بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ وہ آ کر اس کے پاس بیٹھی اور خفگی سے گھورا۔ ماہر اسے دیکھتا رہا، بنا کچھ کہے، بنا کچھ بولے۔ عریشہ اس کے سینے سے لگ گئی اور اپنے دل کا غبار اتارنے لگی۔ وہ اسے تکلیف میں دیکھ کے کتنا ڈر گئی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ الگ ہو کر اس نے ماہر کو غصے سے دیکھا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ میں نے منع کیا تھا نا گھر سے باہر نکلنے کے لیے۔ کیا آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں، جو مجھے ہر بار تکلیف دیتے رہتے ہیں؟ کیا آپ کو مجھے پریشان دیکھ کے خوشی ملتی ہے؟ پتہ ہے کتنا گھبرا گئی تھی میں، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ پہلے آپ کہا کرتے تھے مجھے کبھی رونے نہیں دیں گے، اور جب سے واپس آئے ہیں مجھے تکلیف پہ تکلیف دیے جا رہے ہیں۔ آپ کو نہ میرے رونے سے فرق پڑتا ہے، نہ میری اداسی سے۔ اور آج پہلی بار وہ اس سے شکایت کر رہی تھی۔ ماہر نے چھت کی جانب دیکھا تھا۔ خدا کا شکر ہے، وہ ایک گہری آہ بھرتے ہوئے بولا تھا۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ ایسی حالت کے لیے کوئی خدا کا شکر ادا کرتا ہے بھلا؟ اگر یہ سب نہیں ہوتا تو تمہارے دل کے جذبات زبان پہ کیسے آتے؟ اتنے دنوں
تک جب تم چپ تھی، خاموش تھی، مجھے کتنی تکلیف ہو رہی تھی تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ آج کم سے کم اس بہانے تم نے اپنے جذبات کا اظہار تو کیا۔ ماہر نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا تھا۔ عریشہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تو اور کیا کرتی؟ کتنی تکلیف ہوئی تھی مجھے آپ کی بات سن کر۔ آپ مجھے بھول گئے۔ آپ مجھے کیسے بھول سکتے ہیں ماہر جی؟ ہمارا رشتہ تو دل کا تھا نا۔ برداشت نہیں ہو رہا تھا مجھ سے آپ کے چہرے پر اپنے لیے اجنبیت دیکھ کر۔ آپ کے بدلے ہوئے لہجے میں غیروں والی جیسی فیلنگز آ رہی تھی مجھے۔ آپ کا بدلا ہوا انداز، آپ کی باتیں، سب کچھ بہت اجنبی لگ رہا تھا مجھے۔ کہ اس لیے بھاگ رہی تھی آپ سے؟ اس لیے میں بھاگ رہی تھی آپ سے، عریشہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ ماہر نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنی جانب دیکھنے پہ مجبور کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن کیا تم نے ایک بار بھی سوچا عریشہ کہ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے جان بوجھ کے بھی یہ سب کچھ نہیں کیا۔ میرے ذہن سے اگر وہ ساری باتیں بھول چکی تھی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ جب میں نے تمہیں اس دن دیکھا تو مجھے چہرہ اجنبی سا لگا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ تم میری بیوی ہو۔ مجھے ہمارا نکاح یاد نہیں تھا۔ بھلے ہی میرے ذہن سے تمہاری ساری یادیں مٹ چکی تھی، مگر پھر بھی مجھے بھی تمہیں اپنے دل کے قریب محسوس کرتا تھا۔ مجھے کبھی نہیں لگا کہ مجھے تم سے محبت کرنی پڑے گی، کیونکہ میں پہلے ہی اپنے دل میں تمہاری محبت محسوس کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تمہاری ناراضگی سے مجھے فرق پڑتا تھا۔ تمہیں روتا دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، تمہیں سمجھانا چاہتا تھا، تمہیں منانا چاہتا تھا، لیکن یہ بتانا چاہتا تھا کہ میری زندگی میں تمہاری کیا امپورٹنس ہے۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ پچھلا سب کچھ بھول چکا ہوں، لیکن تمہارے ساتھ ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ تم تو مجھے سمجھتی تھی نا عریشہ، تو کیوں نہیں سمجھ پائی یہ سب؟ میں جانتا ہوں تمہیں تکلیف ہوئی ہے، اور یہ تکلیف میں نے ہی دی ہے، لیکن کیا تم نے میرے بارے میں سوچا؟ میں اپنی زندگی کے 2 سال کھو چکا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں میں ان 2 سالوں میں کہاں رہا، میں نے کیا کیا، میری ہر ایک یاد مٹ چکی ہے۔ میں چاہوں بھی تو وہ 2 سال واپس نہیں لا سکتا۔ اس لیے میں اب ایک لمحے بھی نہیں گنوانا چاہتا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے عریشہ، آئی نیڈ یو۔ اسے جب موقع ملا تو اس نے بنا رکے دل کی ہر بات اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ عریشہ اس کی نظروں کو سیدھے اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ غلطی تو اس سے بھی ہوئی تھی۔ واقعی اس بار وہ ماہر کو سمجھ نہیں پائی تھی، شاید اس لیے کیونکہ یہ معاملہ دل کا تھا، اور دل کے فیصلے لیتے وقت انسان اکثر کمزور پڑ جاتا ہے۔ مجھ سے ناراض رہ کر مجھے یوں تکلیف مت دو، میرا ساتھ دو۔ اگر سب کچھ بھول گیا ہوں تو مجھے یاد دلانا چاہیے۔ یاد بنانے میں میری مدد کرو۔ ماہر نے اس کا چہرہ اپنی طرف تھامتے ہوئے کہا، اور وہ چپ ہو کر خالی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آج چپ مت رہو عریشہ، پلیز کچھ بولو۔ ماہر اس کی خاموشی سے عاجز ہو کر بولا تھا۔ عریشہ ہوش میں آئی تھی، اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، چلیں۔ اس نے بات ایک دم بدل دی تھی، اور ماہر بہت حیران ہوا تھا۔ مطلب اتنی باتیں بتانے کے بعد بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا؟ جب تک تم مجھے کوئی جواب نہیں دیتی، مجھ سے بات نہیں کرتی، مجھے آرام نہیں آئے گا، وہ اداس ہوتے ہوئے بولا تھا۔ گھر چل کے بات کریں گے ماہر جی، چلیں، دادی پریشان ہو جائیں گی۔ عریشہ نے دادی کی بات کی تو وہ اٹھ کر چلا گیا تھا، لیکن اسے دکھ ہوا تھا۔ میں عریشہ اب بھی اسے نہیں سمجھ رہی تھی۔ کافی دیر سو کر جب نیند سے جاگا تو خود کو اکیلے پایا۔ عریشہ روم میں نہیں تھی۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی عریشہ سے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے تو جذباتوں کی کوئی قدر ہی نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے بیڈ سے اترا، پورا جسم، بدن اور سر درد کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ دادی کے پاس جانے کی سوچ رہا تھا۔ جانتا تھا وہ بہت پریشان ہوں گی، ان سے بات کر کے ان کو تسلی دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے چاہے، لیکن بازو بہت درد کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی آہ نکلی تھی، پر وہ ہمت کر کے دوبارہ بٹن کھولنے لگا۔ شرٹ اتارنے میں اسے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ عریشہ اندر آئی۔ جب اس نے دیکھا تو اس کے قریب آئی تھی۔ دیجیے، میں کر دیتی ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہولے سے اس کی شرٹ نکالنی چاہی تھی۔ رہنے دو، میں خود کر لوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ ماہر نے اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے اسے روکا تو وہ مسکرائی اور آگے بڑھی تھی۔ کبھی کبھی دوسروں کی مدد بھی لے لینی چاہیے۔ وہ پیچھے سے اس کی شرٹ نکال کر الگ ہوئی تھی۔
ماہر نے اسے خفگی سے گھورا تھا اور وہ دوسری شرٹ نکال کے اسے پہنانے لگی تھی۔ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کر لوں گا۔ ماہر نے اس کے ہاتھ سے شرٹ چھین لی جسے اگلے ہی پل عریشہ نے واپس کھینچا تھا۔ اتنی فارمل باتیں مت کیجیے، یہ پہلی بار نہیں ہے جو آپ میرے ہاتھ سے شرٹ پہن رہے ہیں، اس نے ماہر کے ہاتھ آستین میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ریلی؟ ماہر حیرت سے پوچھا تھا۔ جی ہاں، اور ایک ہی نہیں، کئی بار میں آپ کو پہنا چکی ہوں۔ وہ سامنے سے آ کر کالر ٹھیک کرتے ہوئے بولی، مسکرائی۔ اس کے بال اڑ کر ماہر کے چہرے پر جا رہے تھے۔ اف تمہارے بال! وہ الجھتے ہوئے عریشہ کو پہلے والی بات یاد آئی تو وہ مسکرانے لگی تھی۔ اب یہ بھی یاد دلانا پڑے گا کہ بال تنگ کر رہے ہوں تو کیا کرنا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر مصنوعی غصے سے بولی تو ماہر نے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کیا، لیکن دوبارہ جھکنے پر واپس بال سامنے آ جاتے تھے اور وہ انہیں آنکھوں میں جانے سے بچا رہا تھا۔ عریشہ نے ماہر کے دونوں ہاتھ پکڑ کر گلے کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اپنی گردن پر رکھے، ٹھیک اس طرح جیسے ماہر نے کیا تھا۔ ہولڈ رکھیں، انہیں ہولڈ کر کے رکھیں، اور اس کا ڈائلاگ دہراتے ہوئے وہ اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ ماہر کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی اور عریشہ بھی سر جھکائے مسکرائی۔ بٹن بند ہونے کے بعد اس نے ماہر کی جانب اشارہ کر کے پوچھا، سمجھ گئے؟ تو اس نے گردن ہلا دی۔ ماہر کے ہاتھ اس کی گردن سے آ کر کمر پر آ گئے تھے اور وہ اسے جانے سے روکے ہوئے تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم میرے ٹھیک نہ ہونے کا بہت فائدہ اٹھا چکی ہو؟ سچ سچ بتاؤ، کچھ ایسا ویسا تو نہیں کیا نا میرے ساتھ؟ وہ دھیرے سے کہتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ایسا ویسا مطلب؟ عریشہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا تھا۔ وہ نظریں آنکھوں سے نیچے لے جاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا کر اچانک زیان کی آمد پر ہڑبڑا کر دونوں پیچھے ہوئے تھے۔ ماموں! زیان دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا تھا اور اس کے گرد بازو باندھتے ہوئے پیار سے بولا تھا، سیریسلی چھوٹے نواب، فرسٹ ٹائم تیری انٹری پر غصہ آ رہا ہے؟ وہ جھک کر اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا اور عریشہ کی جانب دیکھا تھا۔ ماموں نیچے چلو نا، زیان اس کی بات پر بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ اوکے چلو۔ وہ اس کے ساتھ چلا گیا تھا لیکن پیچھے پلٹ کر عریشہ کو دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ نفیسہ نے واپس جانے کی کوشش کی تھی لیکن ماہر نے انہیں جانے سے روکا تھا۔ نفیسہ بہت شرمندہ تھی اور ان کے واپس آنے پر دادی بہت غصہ تھی۔ کیا ضرورت تھی اسے یہاں لانے کی؟ پہلے کیا کم مصیبتیں پیدا کی ہیں اس نے جو دوبارہ بھروسہ کر لیا ان پر؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی آسانی سے سدھرنے والی ہے۔ اور عریشہ نے نیچے آتے ہوئے دادی کی بات سن لی تھی، وہ بھی غصے میں لگ رہی تھی۔ رائنا بھی شاید ان کی بات سے متفق تھی تبھی چپ رہی تھی۔ دادی! عریشہ ان کے پاس آ کے بیٹھی تھی۔ دادی، مجھے لگتا ہے انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، میں نے ان کی آنکھوں میں پچھتاوا دیکھا ہے۔ آپ بھی بیتی باتیں بھول کر معاف کر دیں انہیں۔ میں اسے معاف نہیں کر سکتی، گنہگار ہے میرے بچے کی، دادی نے غصے سے کہا تھا۔ عریشہ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ دادی، وہ پچھتا رہی ہیں اپنے کیے پر، اور اس سے بڑھ کر کیا سزا ہو سکتی ہے ان کے لیے؟ اپنی غلطی ماننے کے لیے بھی بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں انہیں ایک موقع دینا چاہیے۔ پلیز معاف کر دیجیے انہیں۔ آپ جانتی ہیں ماہر جی کو ہمیشہ ان کی ضرورت ہے، پیار کرتے ہیں وہ ان سے، ان کی خاطر بس ایک بار معاف کر دیجیے، عریشہ نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا تو انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تمہاری بات کیسے ٹال سکتی ہوں میں؟ دادی کی بات پر وہ مسکرا دی تھی۔ ماہر عریشہ کے ساتھ رائنا اور زیان بھی ان کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ماہر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور زیان اس سے لگ کر، جبکہ عریشہ اور رائنا صوفے پہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اچانک رائنا ماہر کی جانب دیکھتے ہوئے ہنسی تو وہ حیران ہوا تھا۔ ارے آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ ماہر اس کے اچانک ہنسنے پہ حیران ہوا تھا۔ پتہ ہے نا، پہلے بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتے تھے، ہر بات پہ ضد کرتے تھے، اور ایک دن تو تم… وہ بات ادھوری چھوڑ کر ہنستے ہوئے عریشہ کو دیکھنے لگی تھی اور عریشہ ٹی وی کی جانب دیکھ کر ان کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی اور جلدی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ بتائیں بھی؟ ماہر نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ وہ دیکھو، رائنا نے اس کا دھیان ٹی وی کی جانب کیا جہاں ویسا ہی کوئی سین چل رہا تھا۔ ایک دن تم اپنی میڈم سے ضد کی تھی کہ تمہیں یہی کرنا ہے، اس نے ہنستے ہوئے بتایا، اور ماہر شرمندہ ہو کر سر جھکاتے ہوئے گردن سہلانے لگا تھا۔ آپ بھی؟ عریشہ نے اسے غصے سے گھورا تو اس نے دونوں کان پکڑ لیے تھے۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ رائنا اور زیان کے جانے کے بعد جب وہ آ کر بستر پہ لیٹی تو ماہر نے دھیرے سے پوچھا تھا۔ عریشہ نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ کیا تم نے میری وہ ضد بھی پوری کی تھی؟ ماہر نے
उसे बगौर देखते हुए पूछा था और चंद पल के लिए उसकी आंखों में देखने के बाद अरीशा नज़रें झुका गई थी। माहिर ने उसके और अपने दरमियान का फासला कम करते हुए उसके करीब होकर उसकी कमर पे हाथ रखा था। मैं आपसे एक बात पूछूं? वो उसे ऐसे देखे जा रहा था जब अरीशा ने धीरे से कहा और माहिर ने उसे हिलाकर इजाज़त दी थी। पूछो। काफ़ी देर वो चुप रही तो माहिर ने दोबारा कहा था, आपको हमारा निकाह याद नहीं? अरीशा ने झिझकते हुए कहा। उसे डर था माहिर नाराज़ होगा और वही हुआ था। उफ, तुम फिर से? माहिर बेजारी से बोला था। माहिर जी, मेरी बात सुने। मैंने आज पढ़ा कि निकाह पूरे होशो हवास में दिल से होता है, और उस वक्त तो आप होशो हवास में थे ही नहीं। तो क्या हमारा निकाह नहीं हुआ था? अरीशा संजीदगी से कहा और फिर माहिर फौरन उसके ऊपर से हाथ हटाकर उसे बेयकीनी से देखा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? अब एक नया टॉपिक ढूंढ लिया तुमने, माहिर ने गुस्से से कहा और उठ के बैठ गया था। आप समझ नहीं रहे हैं। समझना तो दूर की बात, मैं तुम्हारी बात भी सुनना नहीं चाहता। उसकी बात काट कर गुस्से से बोला था और दूसरी तरफ होकर उसकी जानिब पुष्ट करके लेट गया था, और अरीशा चाहकर भी कुछ कह नहीं पाई थी। क्या बातें हो रही हैं दादी पोते के बीच में? रायना और अरीशा दादी के कमरे में आई तो दादी माहिर से कुछ बात करने में मसरूफ़ थी। अरीशा ने माहिर की जानिब देखा जो कब से उसे नाराज़ था और उन्हीं की जानिब देख रहा था। हम माहिर की दोबारा शादी के बारे में सलाह कर रहे थे, दादी ने बताया तो रायना के साथ साथ अरीशा भी हैरान हुई थी। दोबारा शादी? ये आप क्या कह रही हैं दादी? अरीशा कहते हुए, आप माहिर की दूसरी शादी कैसे करवा सकती हैं? रायना ने परेशानी से कहा था। अरे दादी, मैं समझाता हूँ। दादी ने कुछ कहना चाहा तो माहिर ने रोक दिया था। वो क्या है ना, इसे हमेशा शिकायत रहती है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। कितना भी समझाओ मनाओ समझती ही नहीं। इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ ताकि सारे इस बार होशो हवास में सब कुछ हो और मुझे ज़िंदगी भर ताने ना सुनने पड़े। वो अरीशा की जानिब देखते हुए बोला था और अरीशा अपने आंसू रोके वहाँ से चली गई थी। माहिर, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? और दादी, आप कैसे माहिर को दूसरी शादी करने की इजाज़त के लिए राज़ी हो गई हैं? रायना बेचैन होकर पूछ रही थी और माहिर हंसी रोके उसे देख रहा था। लड़की, पहले बात तो पूरी सुन लिया करो। माहिर की दूसरी शादी नहीं बल्कि दूसरी बार शादी कहा है मैंने, अरीशा के साथ ही। दादी ने बात साफ की तो रायना ने एक गहरा सांस लिया था। क्या? हाँ, माहिर चाहता है कि सारी रस्में एक बार फिर हों और वो दोबारा अरीशा से शादी करे। दादी ने मुस्कुराते हुए माहिर की जानिब देखा था तो जुबान दांतों में दबाए उसे देख रहा था। रायना ने उसे घूरा था। उफ, कितने ख़राब हो, पहले क्यों नहीं बताया? अरीशा को कितना बुरा लगा होगा। अब जाओ और जाके मनाओ उसे, रायना ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा था। जाने दीजिए ना आपी, वैसे भी बहुत भाव खाती है, इसी बहाने मेरी थोड़ी कदर हो जाएगी। बातें बंद करो और जाकर माफ़ी मांगो वरना मार पड़ेगी अभी, रायना ने उसे धमकाते हुए कहा था। वो उठ गया था। आप जैसे रिश्तेदार हो तो आदमी को तो वैसे ही दुश्मनों की ज़रूरत नहीं, वो खफकी से कहता हुआ बाहर निकला और रायना हंस दी थी। ये सब क्या हो रहा है? आंसू बहाते हुए बैग में कपड़े भर रही थी। इधर क्या कर रही हो तुम? उसने दोबारा पूछा। उसके सामने आया था। मैं जा रही हूँ, उसने बैग बंद करते हुए कहा था। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। जहन्नुम का दरोगा क्या तुम्हारा रिश्तेदार लगता है जो बार बार वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती हो? क्या फ़र्क पड़ता है आपको? मैं कहीं भी जाऊँ, आप जाए, आप दूसरी शादी की तैयारियाँ कीजिए। बहुत शौक है ना आपको? अरीशा गुस्से से बोली थी। हाँ, शौक तो है, कम से कम बीवी का प्यार तो नसीब होगा। तुम तो घास भी नहीं डालती मुझे। हाँ तो जाए, कोई ढूंढ लीजिए घास डालने वाली। मैं जा रही हूँ। तुम नहीं जा सकती, माहिर ने उसका हाथ पकड़ा और बैग लेने से रोका था। क्यों रोक रहे हैं अब आप मुझे? क्या ज़रूरत है मेरी? तुम्हारे बिना ये शादी कैसे होगी? क्यों, क्या मैं कोई काजी हूँ जो मेरे बिना शादी नहीं होगी? अरीशा ने झुंझलाकर कहा था। माहिर इसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ा था। अगर तुम चली जाओगी तो मेरे हाथों में मेरे नाम की मेहंदी कौन लगाएगा? तो अपने हाथों में मेरे नाम की मेहंदी कौन लगाएगा? और कौन सुर्ख जोड़ा पहन के मेरी दुल्हन बनेगी? क्या मतलब? अरीशा ने नासमझी से पूछा था। मैं तुम्हारे साथ दोबारा शादी करना चाहता हूँ ताकि जो कुछ अधूरा रह गया है वो पूरा हो जाए। हमारे रिश्ते में ना कोई कमी रहे और ना ही किसी और से शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता, उसने अरीशा का चेहरा थामते हुए प्यार से कहा था। लेकिन हाँ, अगर तुम बाद में मुझ में भी ऐसे ही मुझसे बात बात पर लड़ती रही तो वो बात अधूरी छोड़कर मुस्कुराया था। तो अरीशा ने उसे घूरते हुए कहा था। तो कुछ नहीं,
تب بھی میں ایسا نہیں کروں گا، میں کرنے بھی نہیں دوں گی۔ عریشہ نے اس کی شرٹ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا تو دونوں ہنس دیے تھے۔ ماہر نے اپنی جیب میں سے ایک رنگ نکالی تھی۔ شادی سے پہلے پرپوز کرنا بھی تو ضروری ہے، عریشہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا اور اس کی تیسری انگلی میں وہ انگوٹھی پہنا دی تھی۔ ول یو میری می؟ اس کی انگلی اپنے ہاتھ میں لیے پیار سے پوچھا تھا۔ نو، عریشہ نے فوراً جواب دیا تھا۔ 2 تھپڑ ماروں گا آپ کے نخرے کیے تو، ماہر نے اس نوئی غصے سے کہا تو وہ ہنس دی تھی۔ ماہر نے اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگایا اور پھر اس کی کلائی پر ہونٹ رکھ دیے تھے۔ تیسری بار تھوڑا اوپر کس کرنا چاہا تو عریشہ نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ زیادہ چانس پہ چانس مت ماریے، کیوں اس میں کیا تکلیف ہے؟ ماہر حیرت سے بولا تھا۔ مت بھولیے ابھی صرف پرپوز کیا ہے، شادی نہیں ہوئی آپ سے، عریشہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور باہر چلی گئی تھی۔ دادی، ماہر کہاں ہے؟ آپ کو بتا کر گیا ہے کیا؟ رائنا نے ڈائننگ ٹیبل پر ماہر کو غیر حاضر دیکھ کر دادی سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، صبح سے دیکھا نہیں میں نے اسے۔ دادی کے جواب پر عریشہ بھی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی اور وہ اب تک نظر نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، کچھ بتایا بھی نہیں، فون بھی نہیں اٹھا رہے، عریشہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تھا۔ لو آ گیا، دادی نے دروازے کی جانب دیکھ کر کہا اور باقی سب نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا۔ ماہر کے پیچھے سکندر تھا، جسے دیکھ کر دادی، نفیسہ سمیت سب کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے ماہر؟ یہ تو جیل میں تھا نا؟ دادی اس کے پاس آتے ہوئے بولی تھی۔ میں اسے لے کر آیا ہوں دادی، میں نے کیس واپس لے لیا ہے، ماہر نے دھیرے سے کہا اور نفیسہ کی جانب دیکھا تھا۔ کیوں؟ کیا کوئی کسر رہ گئی تھی، یا جب تک یہ تمہیں جان سے مار نہیں دیتا تمہیں اس کا گناہ نظر نہیں آئے گا؟ دادی نے غصے سے کہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے دادی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے ساری حدیں توڑ دی ہیں۔ میں اسے واپس لایا ہوں صرف موم کے لیے۔ میں جانتا ہوں موم اس کے جیل جانے سے بہت دکھی ہیں، میں اس کے گناہ کی سزا موم کو تو نہیں دے سکتا نا، لیکن اسے سزا بھی ضرور ملے گی، اور اس کی سزا ہوگی کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اپنی غلطی سمجھ نہیں لیتا۔ یہ تو نہیں ہے بیٹا جسے کسی کی ناراض رہنے یا معافی نہ کرنے سے فرق پڑے گا۔ میں جانتی ہوں یہ کبھی نہیں سدھرے گا۔ دادی نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ سکندر کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے جس سے اس کی سوچ کا اندازہ لگایا جا سکے۔ پلیز دادی، تمہاری دادی صحیح کہہ رہی ہے ماہر، اسے سزا ملنی چاہیے، اور میرے لیے تم اسے کیسے واپس لا سکتے ہو؟ غلطی تو میں نے بھی کی تھی نا، سزا تو مجھے بھی ملنی چاہیے تھی نا، نفیسہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ دادی، ماہر ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں سکندر کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ آخر وہ اس گھر کا بیٹا ہے، پوتا ہے آپ کا، اس نے غلطی ضرور کی ہے لیکن ہمیشہ سے مجرم نہیں ہے، اور اگر ہم اسے موقع دیں گے تو ہو سکتا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ کیا ہم اسے سدھرنے کا ایک موقع نہیں دے سکتے دادی؟ عریشہ نے دادی کے پاس آ کے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ تم لوگوں کو اگر یہی صحیح لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اتنا کچھ کر چکے ہیں لوگ کہ اب یقین کرنے کو دل نہیں کرتا، دادی نے بے نیازی سے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ظاہر تھا وہ ناخوش ہے، ماہر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ عریشہ سکندر کے سامنے آئی اور اسے دیکھ کر سکندر نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ تمہیں مجھ سے یہی ناراضگی ہے نا کہ میں نے تمہیں چیلنج کیا تھا، تمہیں غصہ دلایا تھا؟ میں تمہیں وہ یاد دلانے نہیں بلکہ آج میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں اپنی ہار مانتی ہوں سکندر، پلیز پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ نفرت کچھ نہیں دیتی سوائے تکلیف کے۔ میں جانتی ہوں اس نفرت نے تمہیں اندر تک بہت بے چین کر کے رکھا تھا، کم از کم خود کے لیے ہی اسے ختم کر دو۔ اب ہم تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تم ہمارے دشمن نہیں ہو سکندر، اس لیے تمہیں یہ موقع دیا ہے، اور اگلی بار شاید تمہیں دوسرا موقع نہ ملے، عریشہ نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر اس کی جانب دیکھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سکندر کی طرف سے میں تم دونوں سے معافی مانگتی ہوں بیٹا، ایسا مت کہے مام پلیز۔ نفیسہ کے ہاتھ جوڑنے پر ماہر نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ میں دادی سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہ دادی کو منانے ان کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ نفیسہ کے جانے کے بعد ماہر حیرت سے اس کے پاس آ کے بولا تھا۔ بیٹا اب ہمیں جانے دو، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تمہارے ساتھ رہ سکیں۔ تم نے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اپنا بڑا پن دکھا کر ہمیں معاف کر دیا، لیکن اب سب کا سامنا کرنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں تاکہ کم از کم تمہاری زندگی میں سکون رہے۔ میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، ماہر نے فوراً بولا تھا۔ نہیں بیٹا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، اس میں عزت اور پیار کے لائق نہیں ہوں، مجھے اتنا مان دے کر اور شرمندہ مت کرو۔ نفیسہ سر جھکا گئی تھی۔ رک جاؤ نفیسہ، جو بیت گیا اسے
بھول جاؤ، ہم بھی بہت کچھ بھول چکے ہیں۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہے اور تم بدل گئی ہو، اتنا ہی کافی ہے۔ اب ایک نئے سرے سے شروعات کرو، پرانی باتوں کو چھوڑ کر بھول کر، یہی اچھا ہوگا۔ دادی کو جب یقین ہو چکا کہ واقعی نفیسہ سدھر چکی ہے تو ماہر کی بات انہیں غلط نہیں لگی تھی۔ چاہوں بھی تو اپنی غلطیوں کو نہیں بھول سکتی میں۔ پھر بھی آپ لوگوں کی یہ بات نہیں ٹالنا چاہتی، لیکن کچھ وقت کے لیے مجھے یہاں سے جانے دیجیے۔ میں سکندر کو اس گھر سے دور لے جانا چاہتی ہوں تاکہ اس کے ذہن سے سب بری باتیں نکل جائیں اور وہ اپنی نفرت بھول کر ایک نئی شروعات کر سکے۔ بہت ضدی ہے، اگر وہ یہاں رہے گا تو اس کے ذہن میں وہی ساری باتیں چلتی رہیں گی۔ میں اسے اس سب سے باہر نکالنا چاہتی ہوں، اس لیے ہمیں جانا ہی ہوگا۔ میں سوچ رہی ہوں ہم کچھ وقت کے لیے دہلی چلے جائیں۔ عالیہ بھی وہاں پڑھنا چاہتی ہے اور سکندر کے ماموں بھی رہتے ہیں۔ انہوں نے دادی کی بے بات مانتے ہوئے ماہر کی جانب دیکھ کر اپنے جانے کی اصل وجہ بتانی چاہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ وقت کے لیے جانا چاہتی ہیں تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، کیونکہ میں بھی یہی چاہوں گا جو آپ چاہتی ہیں، لیکن انہیں بھی میری اور عریشہ کی شادی لیکن ابھی نہیں۔ میری اور عریشہ کی شادی جب تک نہیں ہو جاتی تب تک آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ لیکن بیٹا، امی جی، کیا آپ ہماری خوشیوں میں شریک نہیں ہونا چاہیں گی؟ اگر آپ نہیں ہوں گی تو سب ادھورا لگے گا، اس لیے پلیز رک جائیں۔ وہ مزید انکار کرتی۔ اس سے پہلے عریشہ بول پڑی تو انہوں نے بات مان لی تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مسکرا کر عریشہ کو دیکھا تھا، اور آپ فکر مت کیجیے، میرے پاس ایک بہت اچھی ترکیب ہے سکندر کا دھیان پرانی باتوں سے ہٹانے کی۔ آئے میرے ساتھ، اس نے نفیسہ کا بیگ اندر لے جاتے ہوئے کہا تھا۔ عریشہ لڑکیوں کے درمیان بیٹھی تھی، وہ سب اس کا ہاتھ تھامے مہندی لگا رہی تھی۔ ماہر دور سے اسے دیکھ رہا تھا اور زیان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ ماموں، یہ سب مامی کے ہاتھ میں مہندی کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ دلہن بننے والی ہے، اس لیے، ماہر نے سوچتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تو آپ کو مہندی کیوں نہیں لگا رہے؟ میں دلہن نہیں ہوں نا، میں دلہن نہیں بننے والا ہوں، اس لیے، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ وہ اس کے سوالوں سے تھک چکا تھا اور عریشہ سے بات کرنے کے لیے ترس چکا تھا۔ ماموں، مجھے بھی مہندی لگانی ہے۔ چھوٹے نواب لڑکے مہندی نہیں لگاتے۔ ماہر نے پیار سے اس کے گرد ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکے کو مہندی پسند نہیں ہوتی؟ ماہر نے سوچتے ہوئے جواب دیا تھا۔ پر مجھے تو پسند ہے نا، میں کیوں نہیں لگا سکتا؟ میرے باپ، مجھے معاف کر دے، میرے پاس تیرے سوالوں کا جواب نہیں ہے، ماہر نے عاجز ہو کر کہا، اور جیسے ہی عریشہ کو وہاں سے اٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا، اس کے پیچھے چلا آیا تھا، لیکن وہ اس سے ایک بھی بات کرتا اس سے پہلے رائنا وہاں آ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ماہر کو عریشہ کے پیچھے جاتے دیکھ کر وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلا دیا اور عریشہ مسکرائی تھی۔ جاؤ یہاں سے، کیوں جلاد بن رہی ہیں آپ؟ مجھے مہندی تو دیکھنے دیجیے، ماہر نے خفگی سے کہا تھا۔ کل دیکھ لینا، ابھی جاؤ نا، ابھی دلہن سے نہیں مل سکتے، یہی رول ہے۔ اس کے نہ ماننے پر رائنا نے اس کا بازو پکڑ کر باہر کی جانب کیا تھا۔ پتہ نہیں کس کمینے نے یہ رول بنایا تھا، مل جائے بس ایک بار۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا اور دوسری جانب سے سکندر کو گھر کے باہر جاتا دیکھ کر وہیں رک کر کچھ سوچنے لگا تھا۔ عریشہ اسے پریشان دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ سوچ رہا ہوں، پتہ نہیں سکندر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کچھ اور تو نہیں کرنے کا سوچ رہا؟ ماہر نے پریشانی سے کہا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اب سکندر اپنی نفرت میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ نہیں نہیں، اب وہ کچھ نہیں کرے گا، عریشہ نے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ میں اسے ایسی جگہ الجھا دیا ہے جہاں بڑے بڑے سورما بھی اپنی عقل بھول جاتے ہیں، عریشہ نے ہنستے ہوئے کہا تو ماہر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ مطلب بتاؤں گی نہیں، دکھاؤں گی، چلیں۔ وہ ماہر کے آگے سیڑھیاں اترتے ہوئے بولی اور ماہر اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ دھیان کہاں ہے؟ ایک لڑکی اسے ٹکرائی تھی اور اسے کھڑی گھور رہی تھی۔ سکندر نے اس کے آگے چٹکی بجائی تھی۔ سنائی نہیں دیتا یا اندھی ہو؟ ہٹو سامنے سے۔ وہ اسی طرح کھڑی رہی تو وہ اسے ناگواری سے بولا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سکندر خود ہی سائڈ سے نکلنے لگا تو پھر وہ سامنے آ کر اس کا رستہ روک گئی تھی۔ سکندر دوسری سائڈ سے آیا تو پھر ہٹ کر اس کے سامنے ہو گئی تھی۔ سکندر نے اسے حیرت اور غصے سے دیکھا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟
میں کیا کر رہی ہوں؟ یہ تو تقدیر کر رہی ہے جو مجھے آج اپنے خوابوں کے شہزادے سے ملا دیا۔ وہ اس کے غصے کو نظر انداز کیے شرماتے ہوئے بولی تھی، میں نے جتنا سوچا تھا تم مجھ سے کہیں زیادہ ہینڈسم ہو۔ وہ شرمانے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے انگلیاں میں رو رہی تھی اور سکندر حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ رستہ چھوڑو، جانے دو مجھے، میں تو ہٹنا چاہتی ہوں لیکن کیا کروں؟ میری نظریں آپ کے چہرے سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہیں، بس کہہ رہی ہیں دیکھے جاؤ، دیکھے جاؤ، دیکھے جاؤ۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے آنکھیں بند کی اور اتنی ہی دیر میں سکندر وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ کون ہے اور ایسے کھلے عام سکندر پر لائن کیوں مار رہی ہے؟ ماہر نے اس منظر کو دیکھ کر کہا تو عریشہ ہنسی اس کی بات پر، کیونکہ یہ لائن اسے سکندر کی امی نے دی ہے۔ عریشہ نے ہنستے ہوئے بتایا تو ماہر نے اسے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھا تھا۔ یہ نایاب ہے ماہر جی، سکندر کی کزن اور امی جی اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، لیکن یہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہے؟ ماہر حیران ہوتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ میں نے اسے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ میں اسے سکندر کے بارے میں سب بتا دیا ہے اور وہ تیار ہے سکندر سے شادی کے لیے بھی، اور بس ایک کوشش ہے کہ اس کا دل بدلنے کی بس ایک کوشش کر رہی ہے اس کا دل بدلنے کی۔ محبت سخت سے سخت دل کو پگھلا دیتی ہے ماہر جی، اور سکندر کو نفرت سے نکالنے کے لیے محبت کی ضرورت پڑے گی، اور نیاب پر مجھے پورا یقین ہے کہ وہ سکندر کو بدل دے گی۔ عریشہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی انٹیلیجنٹ ہو تم؟ ماہر نے اس کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ تو میں ہوں، وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ ماہر نے اسے گلے لگانا چاہا تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی تھی۔ کیا کریں ہیں؟ مہندی بگڑ جائے گی۔ یہ مہندی ہلدی شادی میرے لیے مصیبت بن گئی ہے، ملنے تک کا موقع نہیں مل رہا تم سے، ان جھنجھلا کر بولا تھا۔ بس ایک اور دن کی تو بات ہے، عریشہ نے اس کی حالت پر ہنستے ہوئے کہا تھا، اور اس کے بعد وہ شرارت سے مسکرایا تھا اور اس کی جانب جھکا تھا۔ اس کے بعد آپ کا سر، عریشہ جلدی سے کہہ کے اندر بھاگی تھی۔ عریشہ کی ہر شکایت کو اس نے ختم کر دیا تھا۔ آج اسے دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر کے اس رشتے کو مضبوط کر لیا تھا۔ اب کوئی کمی نہیں تھی جو اس کے درمیان خلش پیدا کر سکے۔ آج صحیح معنوں میں وہ خوش تھی۔ اس کا دل تھا اور وہی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں اس کا دل خوش تھا اور وہی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بھی نظر آ رہی تھی۔ ماہر کی محبت نے اسے زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا، اور کچھ سرخ جوڑے اور دلہن کے روپ میں سفید شلوار قمیض میں وہ حد سے بڑھ کر دلکش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھیں سے صاف عریشہ کی محبت چھلکتی تھی۔ مام، مجھے ان سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ مجھے کیوں لے کر آئی ہیں؟ شادی کے فنکشن میں نفیسہ اسے زبردستی لے کے آئی تھی، جبکہ اسے سخت خوف محسوس ہو رہی تھی۔ تجھے کسی سے ملوانا ہے؟ کس سے؟ وہ دیکھ رہے ہو، وہ نایاب ہے، تمہارے ماموں کی بیٹی۔ نفیسہ نے دور کھڑی نایاب کی جانب اشارہ کیا تو اس کے دیکھتے ہی وہ مسکرائی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے نایاب کے بعد نفیسہ کو دیکھا تھا۔ تمہیں کیسی لگی؟ نفیسہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا کہ جانے کیا کہتے سکندر۔ سکندر نے انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں چاہتی ہوں تم اس سے شادی کر لو۔ اس کی نظروں میں سے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ پھٹ سکتا ہے، اس لیے فوراً بولی، اور سکندر نے دوبارہ نایاب کو دیکھا تھا۔ اب کی بار نایاب نے پوری بے شرمی سے اسے آنکھ ماری تھی۔ شادی؟ وہ بھی اس سے؟ مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ وہ نفیسہ کی جانب دیکھ کر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے وہاں سے چل پڑا تھا، بنا اسے ایک بات کا موقع دیے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ نایاب نے سامنے آ کر اس کا رستہ روکا تھا۔ سکندر اس کی سائڈ سے نکلنے لگا۔ وہ پھر سامنے آ گیا اور اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ میری فنگر میں یہ رنگ پھنس گئی ہے، آپ نکال دیجئے پلیز، مجھ سے نکل نہیں رہی ہے۔ میں نوکر نہیں ہوں تمہارا، ہٹو یہاں سے، سکندر نے غصے سے کہا تھا اور وہاں سے جانے لگا تھا۔ جائیے، ویسے بھی کام آپ کے بس کا نہیں ہے۔ نایاب کی بات پر رک کے پلٹا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ یہی کہ اتنا آسان کام نہیں ہے جو آپ کر پائیں۔ نایاب نے بات کو دہرایا تھا۔ سکندر واپس آ کے اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے پر نظر جمائے اس کا ہاتھ پکڑا اور پوری طاقت لگا کر رنگ کو باہر کھینچا، لیکن رنگ اتنی ٹائٹ تھی نہیں، اس لیے فوراً نکل گئی تھی۔ وہ حیرت سے رنگ کو دیکھنے لگا۔ نایاب کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بکواس نہیں، بہانہ آپ کے قریب آنے کا، نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں یہ پاگل پن کر رہی ہو تم؟ سکندر حیران ہوا۔ پہلی دفعہ اس نے کوئی اتنی بے شرم لڑکی دیکھی تھی، کیونکہ وہ شرماتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آئی لو یو،
وہ جلدی سے کہہ کر بھاگ گئی تھی۔ سکندر نے فوراً اطراف میں دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور سر نفی میں ہلایا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کمرے کے دروازے تک پہنچا تو رائنا نے آ کر اس کا رستہ روک دیا تھا۔ اندر؟ پہلے میرا نیک دو۔ وہ کس لیے؟ ماہر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اندر جانے کے لیے۔ آپ بڑی بہن ہیں میری، نیک چھوٹی بہن مانگتی ہے، ماہر نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اب مجھے تو کسی نے نیک لینا ہے نا، اس لیے بڑا بھائی کہاں سے لاؤں؟ اس لیے چھوٹی سے ہی لے رہی ہوں، رائنا اپنی جانب سے خلاصہ کر رہی تھی۔ نہیں، یہ چیٹنگ ہے، آپ نہیں مانگ سکتی۔ میں تو مانگ سکتی ہوں نا بھائی، عالیہ نے وہاں آتے ہوئے کہا، تھوڑا جھجکتے ہوئے کہ جانے اس کا ری ایکشن کیا ہو۔ ماہر اس کی بات پر مسکرایا اور والیٹ سے کچھ پیسے نکال کے اس کی جانب بڑھائے تھے، جس پر رانیہ نے دونوں ہاتھوں کمر پر رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ ماہر نے ہنستے ہوئے باقی کے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے تھے۔ اب تو جانے دیجیے مجھے۔ رائنا اور عالیہ اس کی بات پر ہنس دیں اور اس کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ وہی کمرہ جہاں آج وہ دلہن بن کے بیٹھی تھی، وہ کمرہ اور دلہن آج دونوں بدلے ہوئے تھے۔ آج اس سجے سجائے کمرے میں موم بتی کی ڈھیروں روشنی اسے روشن کیے ہوئے تھی۔ آج وہاں گلاب کے مہک فضاؤں میں گھلی ہوئی تھی۔ عریشہ کے دل میں آج کوئی ڈر، کوئی خدشہ نہیں تھا، بس خوشی تھی۔ ایک عام لڑکی کی طرح مشکلیں تو آئی تھیں، لیکن ان مشکلوں سے لڑ کے وہ جیتی تھی اور آج اپنے کھوئے ہوئے پل واپس پا کر خوش تھی۔ سامنے لگی ماہر کی تصویر دیکھ کے وہ مسکرائی تھی۔ اس تصویر کو پہلی دفعہ دیکھتے اس کے دل میں وہ شخص اتر چکا تھا اور اب اس کے عشق میں وہ عریشہ خود کو خود بھول چکی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے دوپٹہ چہرے کے آگے کر لیا۔ ماہر اندر آ کے اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹا کر پیچھے کیا اور ہاتھ پر گال رکھے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ عریشہ نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ اب اس کے بعد لگا دل تو دل لگی ہوگی، ہم تم پر اپنی محبت تمام کر بیٹھے۔ وہ اسی انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ عریشہ نے اسے داد دینے والی انداز میں دیکھا اور پھر سیدھے ہو کے بیٹھی۔ اس کے بعد اس کے چہرے پر بکھرتے ہوئے بالوں کو دھیرے اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ بکھری ہوئی زلف اشارے میں کہہ گئی، میں بھی شریک ہوں تیرے حال تباہ میں۔ اس نے دوبارہ شعر پڑھا، لیکن اس کی قربت پہ وہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں پائی تھی۔ ماہر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس پر ہونٹ رکھے تھے۔ تجھے چھو کر دیکھوں تو میری محبت روحانی لگے اور تیری محبت روانی لگے۔ ماہر نے اسے گلے لگاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کیا اور اس کے دوپٹے کو اسے الگ کیا تھا۔ تیری خوشبو، تیری باتیں، تیرا چہرہ، تیری یادیں، چھپانے کو میرے دل میں ہزاروں قید خانے ہیں۔ ماہر نے اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ عریشہ اس کے اس نئے روپ پر حیران بھی تھی اور سرشار بھی۔ ماہر نے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے ہوئے بنا ہٹائے اس کے ہونٹوں تک لے گیا تھا اور اب دھیرے سے چھو کر انہیں آزاد کیا تھا۔ ملا لوں تیری سانسوں کو اپنی سانسوں میں، قریب اتنا ہو کہ انتہا کر دوں۔ وہ جب بولا تو اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کے لب ہلتے ہوئے عریشہ کے گال کو چھو رہے تھے اور اس کی سانسوں کی تپش سے عریشہ کے گال دہکنے لگے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ ماہر کی پشت پر رکھ دیے تھے اور اس کے سارے منصوبے فیل ہو گئے تھے ماہر کو تنگ کرنے کے۔ ماہر ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور عریشہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے روکا تھا۔ کیا بات ہے، آج تو آپ کے انداز مرزا غالب جیسے نظر آ رہے ہیں، ابھی عمران ہاشمی بھی نظر آئے گا۔ ماہر نے اسے اپنے ہونٹوں سے اس کی انگلی ہٹاتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ رکیے، پہلے منہ دکھائیں۔ اس کے آگے بڑھنے پر عریشہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کیا تھا۔ ابھی اتنا ضروری ہے؟ وہ بدمزہ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں جی، بہت ضروری ہے، نکالیں جلدی، عریشہ نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو وہ خفگی سے گھورتے ہوئے وہاں سے اٹھا اور عریشہ ہنس دی تھی۔ ماہر نے ڈراز سے باکس نکالے اور اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ کھول کر اس میں سے ایک خوبصورت سا نیکلس نکالا جو نازک سا ڈائمنڈ کا تھا۔ ماہر نے بنا کچھ کہے اس کے گلے میں نیکلس پہناتے ہوئے اس کی پشت پر ہونٹ رکھے تھے۔ عریشہ نے اسے گھورا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اب شادی ہو گئی ہے نا؟ اس بار بڑے پورے ہوش و حواس میں ہر رسم کر کے، اس لیے خبردار جو اب کوئی نخرے کیے۔
وہ اس کے گھورنے پر مصنوعی غصے سے بولا اور عریشہ ہنسے بنا نہ رہ سکی تھی۔ ماہر بھی اس کے ہنسنے پر ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ویسے ہم مردوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے سماجنے کی، لڑکیوں کو منہ دکھائی اور ہم مردوں کو کچھ بھی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ماہر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ بات تو صحیح ہے، عریشہ نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تھا، اور نہیں تو کیا، ہمیں بھی منہ دکھائی ملنی چاہیے، کیا ہم لوگوں کا منہ نہیں ہوتا؟ ماہر نے دکھی ہوتے ہوئے کہا تھا۔ واقعی بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن خیر آپ فکر مت کیجیے، میں آپ کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ پکا دو گی؟ ماہر نے اس کے سر سے مانگ ٹیکا نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، مجھے بھی نا کھیلنے کے لیے پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ سے بچے چاہیے، ماہر نے سوچتے ہوئے کہا اور مسکرایا تھا۔ بچے؟ عریشہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں یہی کوئی 10-12، ماہر اسے دیکھ کر شرارت سے مسکرایا تھا۔ بس؟ عریشہ نے وہی حیرانگی اب پھر ظاہر کی تھی۔ بس؟ ماہر نے احسان جتانے والے انداز میں کہا اور عریشہ اسے گھورتے ہوئے اسے دھکا دیا اور بیڈ پر سے گرا دیا تھا۔ عریشہ نے اس کے سینے پہ ہلکے سے وار کیا اور وہ ہنستا چلا گیا تھا۔ آپ مردوں کی ڈیمانڈ ایسے ہوتی ہیں، اس لیے آپشن نہیں دیا آپ کو، عریشہ اسے شرم دلاتے ہوئے بولی تھی۔ ماہر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے خود پہ گرایا تھا۔ بدتمیز لڑکی، اتنا بھی نہیں جانتی کہ آج کی رات شوہر پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور شوہر بے شرمی کرے تو اور کیا کرنا چاہیے؟ عریشہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ خود بھی بے شرم ہو جانا چاہیے، وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولا تھا۔ اچھا، عریشہ بھی اس کی بات پہ ہنسی اور جلدی سے اس کے ہونٹوں پر کس کر کے پیچھے ہوئی تھی۔ لیجیے ہو گئی، دھیرے سے ہنستے ہوئے بولی تھی۔ ماہر نے آنکھیں پھاڑ کر اسے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا تھا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے قریب کرنا چاہا۔ عریشہ نے کشن کھینچ کر بیچ میں رکھ دیا اور ماہر کے ہونٹوں پر اس نے کشن کو چھوا، تب تک عریشہ اٹھ کر بیڈ سے اتر گئی تھی۔ دس از ناٹ فیئر، وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، عریشہ نے کشن اٹھا کے اس کی جانب اچھالا اور ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، ماہر نے کھڑے ہو کر بیڈ سے چھلانگ لگائی اور اسے بھی کوئی موقع دیے بغیر اپنی گرفت میں لے کے سختی سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ زندگی میں مشکلیں بھی آتی ہیں، لیکن ان کا سامنا کرنے والا ہی عقل مند ہے۔ قسمت پر رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں خود مضبوط بن کر اپنی زندگی کی کمیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اس لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ہمت اور دوسرا خدا پہ یقین، اور یہی ہے وہ ایک دن اس کمی کو آپ کی زندگی خوبصورت بنا دے گی۔ سو اسٹے پازیٹیو، اسٹے ہیپی، اسٹے بلیسڈ۔ اور یہاں پہ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ آپ کو کسی اور ناول میں ملیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔